بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر وفات تک کا مکمل واقعہ سنائیں گے، جس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد کیا تھا اور وہ زمین پر کب اور کیوں بھیجے گئے۔ تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کرام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی ماہیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان اور زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرمان الہی ہے۔ قرآن پاک کے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو حکم میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت یعنی میدان حشر کی ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہتا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔
فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوفزدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ آدم اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر ان میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام کا جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی اور یہاں تک کہ موجودہ صورتحال آ گئی۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا۔ دراصل فرشتے زمین پر جنات کی آپس کی لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے آدم سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوق کے حالات دیکھ چکے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی، تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جن کا علم تمہیں نہیں ہے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صالحہ پیدا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب واپس آئے ہیں تب بھی وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ بتاتی ہوں اور یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کے پیچھے کیا حکمت شامل تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 28 تا 30 میں یوں فرمایا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔